زندگی ہمیشہ ہمیں وہ جواب دیتی ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ یقیناً آپ کا بھی یہی سوال ہوتا ہوگا کہ ہماری فوراً دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ تو جانو کہ ایک بار میں دوپٹہ رنگوانے گئی، لیکن وہ جتنے مانگ رہا تھا میرے پاس کھلے نہیں تھے۔ میں دوبارہ گئی، دوبارہ سے دیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اس کا چینج نہیں ہے۔ پھر میرا وہاں سے گزرنا بہت کم ہوا۔ پھر تھوڑے ٹائم بعد میں پیسے جیسے تیسے اسے دینے گئی کھلے کر کے، لیکن جب اسے دینے کے بعد ان لوگوں کو جو خوشی ہوئی وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں فوراً مل جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب اچانک وہی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ تو راکھ ہو جاتا ہے، اس کا ایک حکم کیا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے، میرے رب میرے گناہ کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں، ان عیبوں کا کسی سے بھی ذکر مت کریں۔ آپ آج کسی کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے تو کل روز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ سوچیں ذرا، قیامت کا دن ہو اور سب کو اس کے نامہ اعمال دکھائے جا رہے ہوں، سب کے سامنے اللہ پاک آپ کے عیب و گناہ چھپا لے باقیوں سے، تو کیا کیفیت ہوگی۔ کسی کے ساتھ آج اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ اپنے گناہوں کا ذکر کسی سے مت کریں، توبہ کریں اللہ سے، مگر کسی انسان کو رازدار مت بنائے سوائے بھروسہ مند لوگوں کے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ان ہدایت پر مستقل چلنے کی توفیق دے۔ دعا میں یہ بھی مانگا کریں کہ وہ رب ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ہمیں بھی ساتھ ہمارے عزیز رشتہ داروں کو بھی، خاص طور پر والدین کو، کیونکہ ہم جانے انجانے میں بہت گناہ کرتے ہیں۔ اس دن جب ماں بیٹی کا ساتھ نہ دے گی، جب بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، اس دن سورج سو نیزے پر ہوگا۔ سورج جو ذرا سا نیچے آ جائے تو گرمی میں ہم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، حالت خراب ہونے لگتی ہے، اور روز قیامت وہ ہمارے سروں پر ہوگا تو ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے کسی کے منہ تک، کسی کے گلے تک تو کسی کے سر تک وہ پسینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے دعا مانگا کریں، ہر وقت دنیا مت مانگے، اس سے آخرت کی بھلائی بھی مانگا کریں، اس سے اس دن کی سختی سے پناہ بھی مانگا کریں۔ اس سے کہا کرے کہ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے اس دن کی سختی جب ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، اور جب ہم قطار لگائے ہوں گے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے بھوک پیاس سے نڈھال ہوں گے اور خود کے پیپ بھی پی جائیں گے۔ اس دن کی سختی سے ہمیں ہمارے رب بچا، یا رحمان رحیم اللہ ہمیں بچا لینا۔ اس دن اپنی رحمت کا سایہ ہم پر نصیب کرنا۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بس ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر لینا، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپورٹ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے،
جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو ترک کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔